شاہنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں حسین افسر۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور کئی دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی سیکرٹ سروس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے صدر ٹرمپ اور دیگر رہنماؤں کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا اور اس واقعے میں کسی کی جان نہیں گئی۔ ہفتے کی رات پیش آنے والے اس واقعے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے امریکی سیکرٹ سروس اور مقامی سیکیورٹی ایجنسیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انتہائی تیزی اور بہادری سے کام کیا۔ انہوں نے تقریب میں دوبارہ شرکت کی خواہش ظاہر کی۔ ٹرمپ نے مزید لکھا، حملہ آور کو پکڑ لیا گیا ہے۔ میں نے مشورہ دیا تھا کہ پروگرام جاری رکھا جائے، لیکن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فیصلے کا پابند ہوں۔ وہ جلد فیصلہ کریں گے، تاہم یہ شام ویسی نہیں رہے گی جیسی ہم نے سوچی تھی۔ میں اسے دوبارہ نئے سرے سے ترتیب دوں گا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فائرنگ کے وقت سیکرٹ سروس کے ایجنٹس نے صدر ٹرمپ کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ وہاں موجود دیگر لوگ اپنی میزوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران ہال میں نیچے جھک جاؤ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایجنٹ صدر ٹرمپ کو تیزی سے اسٹیج سے دور لے گئے، جس کے فوراً بعد بھاری اسلحہ سے لیس اہلکاروں نے اسٹیج کا کنٹرول سنبھال لیا۔ واضح ہے کہ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر ایک روایتی تقریب ہے جس کی میزبانی وائٹ ہاؤس کی کوریج کرنے والے صحافیوں کی ایسوسی ایشن کرتی ہے۔ یہ تقریب ہر سال واشنگٹن ہلٹن کے بڑے ہال میں منعقد کی جاتی ہے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ایسوسی ایشن کے سالانہ عشائیے کے دوران اچانک ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی جب ایک مسلح شخص نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیج پر موجود تھے اور معروف جادوگر، دماغی کرتب دکھانے والا فنکار اوز پرلمین کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ تفصیلات کے مطابق اسٹیج پر اوز پرلمین ایک ایسا مظاہرہ پیش کر رہے تھے جس میں وہ پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کے آنے والے بچے کے ممکنہ نام کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اوز ایک 43 سالہ امریکی پرفارمر ہیں جنہیں ذہن پڑھنے اور غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں پر مبنی کرتب دکھانے پر دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوئی ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس کی رپورٹ کے مطابق اپریل 2026 کے دوران کم از کم 8 اسرائیلی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے خودکشی کر لی ہے، جس سے اسرائیلی سیکیورٹی اداروں میں ذہنی دباؤ اور نفسیاتی بحران کے بڑھتے ہوئے خدشات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سال 2026 کے آغاز سے اب تک کم از کم 10 حاضر سروس فوجیوں نے اپنی جان دی ہے، جن میں سے 6 صرف اپریل میں ہی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اپریل میں 8 حاضر سروس فوجی اور پولیس اہلکار خودکشی سے ہلاک ہوئے۔ 3 ریزرو اہلکار جو غزہ جنگ میں شریک رہے تھے وہ بھی جان سے گئے، جبکہ 2 پولیس افسران کی خودکشی کے واقعات بھی رپورٹ میں شامل ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کی خودکشی کا یہ رجحان 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی غزہ جنگ کے بعد سے مسلسل بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2023 کے آخری مہینوں میں 7 حاضر سروس اہلکاروں نے خودکشی کی۔ 2024 میں یہ تعداد 21 رہی اور 2025 میں 22 کیسز رپورٹ ہوئے، جو گزشتہ 15 برسوں میں سب سے زیادہ تھے۔ اسرائیلی فوجیوں کی خودکشیوں میں اضافے کی ممکنہ وجوہات غزہ جنگ کے باعث شدید ذہنی دباؤ، مسلسل طویل فوجی خدمات، بعض اہلکاروں کو ماہرین نفسیات سے ملے بغیر فارغ کر دینا، کمانڈوز کی جانب سے خدمت جاری رکھنے کا دباؤ بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2023 کے بعد سے شدید پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے شکار فوجیوں کی تعداد میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2024 اور 2025 میں خودکشی کرنے والے اسرائیلیوں میں کم از کم 75% وہ فوجی تھے جو غزہ سے واپس آئے تھے۔